بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقار گلئی صاحب۔ آج ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آفتاب عالم صاحب سے، جو کہ کلائمیٹ کے اوپر بہت زبردست ایکسپرٹ ہیں، اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ اکانومی کا جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کلائمیٹ کے اوپر ایک ورک شاپ ارینج کی آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے۔ تو میں وہاں پہ موجود تھا اور مجھے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو آفتاب عالم صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، اور ہم ایک ایسے ٹائم پہ آپ سے کلائمیٹ کے اوپر، فلیش فلڈز کے اوپر، اور یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ سے ٹائم لیا ہے، جب ابھی سے چند لمحے پہلے سید پور ولیج جو ہے اس میں ڈوبتی ہوئی گاڑیوں کے آپ کو کلپس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے، یہ جو ہیوی رین فال ہے یہ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے، یہ جو فلیش فلڈز ہے، یہ جو نالے ابر کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ کس صورتحال کو جو ہے وہ ڈپیکٹ کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب اور گیلانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آپ کے پروگرام میں آنا۔ جس ورک شاپ کا آپ نے ذکر کیا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہاں پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز کے جرنلسٹ موجود تھے۔ کلائمیٹ چینج پہ تو شاید پہلے بات اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ شاید اپنی نوعیت کی پہلی ورک شاپ تھی۔ لیکن سر، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک چیز مجھے کلیئر ہوئی کہ جو جرنلزم کا معیار ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے، چونکہ اس میں جو آپ لوگوں نے ڈسکشن کی وہ انتہائی اعلیٰ معیار کی۔ اس میں اگر ہم کلائمیٹ چینج یا اس طرح کے معاملات کو انٹیگریٹ کر دیں تو ہم نے اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا جرنلزم بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور آج کا پروگرام اس کی ایک مثال ہے۔ جی سر۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک میں سر فہرست ہے، خاص کر اگر 2022 کے حوالے سے جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، دنیا بھر میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ مسائل جاری ہیں، بارشیں، سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویوز، یہ کسی نہ کسی حد تک پہلے بھی موجود تھے، آج سے 30 سال پہلے بھی موجود تھے۔ کلائمیٹ چینج نے کیا کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج نے ہمارے جو نظام ہیں موسموں کے، انہیں ڈسٹرب کر دیا، انہیں بے ترتیب کر دیا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ پچھلے 5 سال کی ایوریج مونسون دیکھیں تو کسی میں 10% کم ہے ایوریج مونسون، کسی میں 180% زیادہ ہو گئی ہے بارشیں، کسی میں 40% کم ہے، کسی میں پھر آگے جا کے 50% زیادہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم پچھلے مہینے جون اور جولائی جتنا وقت گزرا ہے، اگر ہم انہی کی مثال لیں تو جون میں پاکستان میں 30% بارشیں زیادہ ہوئیں، یہ تو نیشنل ایوریج تھی۔ لیکن سر، اگر ہم پروونسز میں جا کے دیکھیں، وہاں ایک ڈیفرنٹ پکچر ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، بلوچستان میں ایوریج سے کم ہوئی، سندھ میں ایوریج سے تقریباً 200% زیادہ ہوئی۔ اچھا، اب جولائی ہے، ایک ہی مہینہ گزرا ہے، جولائی کے 2 ہفتوں کی جو فگرز آئی ہیں ان میں بلوچستان، جس میں ایک مہینے پہلے ایوریج سے مائنس بارشیں تھیں، جولائی کے 2 ہفتوں میں 180% زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح ایگزیکٹلی جو ویریشن اور فلکچویشن ہے یہ انپریڈکٹیبل لیول تک موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ادارے ہیں، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ موسمیات ہے، NDMA ہے، PDMA ہے، DDMAs ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا ایک سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہے ٹیکنیکل رول، اور وہ ٹیکنیکل رول یہ ہے کہ وہ فور کاسٹ کرتے ہیں، فور کاسٹ کے مطابق انفارمیشن پروونسز اور آگے ڈسٹرکٹ تک یا مختلف محکموں تک پہنچا یا عوام تک پہنچا دیتے ہیں۔ سر، یہ جب ہوتے 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 نیچے آتے ہیں، اب ہم سب اگر ہم بنیادی طور پہ چلے جائیں، وہاں کیا ہے؟ وہاں یا گاؤں ہیں یا پیری اربن ایریاز ہیں یا شہر ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں صورتحال یہ ہے جو ہم نے سوات میں دیکھا کہ دریا کے بالکل کنارے میں یا کسی حد تک دریا کے اندر جو علاقہ ہے اس میں ہوٹل بنے ہوئے۔ شہروں میں اگر دیکھیں، جو لو لائنگ ایریاز ہیں،
نالا لئی ہے یا باقی جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں. سر اس کی تازہ مثال، سوری آپ کو میں ٹوکنا نہیں چاہتا تھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو چند دن پہلے بارشیں ہوئیں اور جو بیریا ٹاؤن کا حال ہوا، وہ اگر یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایلیٹ وہاں پہ رہتی ہے، عام آدمی تو رہتا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اگر آپ نیچر کے راستے میں آئیں گے تو نیچر آپ کو بہا کے لے جائے. بالکل بالکل سر، اسی طرح ہوا جس طرح آج سے چند سال پہلے E11 اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ جو ہوا، وہاں پہ پرابلم کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ ایک نالا تھا جو تقریباً 100 فیٹ کا تھا، پلازا بن گیا، اس کو شرنک کر کے 20 فٹ پہ تقریباً کر دیا گیا. اب جب ایک لاجیکل سسٹم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں، چونکہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، وہ کسی اور جگہ سے آ کے آپ کو ہٹ کرتا ہے. تو یہ ساری مثالیں اپنی جگہ. میرے خیال میں ہمیں جو اپنی اسٹرکچرل چیزیں ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور سر وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم کلائمیٹ چینج کے نقصانات کے کازز کی بات کریں نا، تو میں سمجھتا ہوں 2 بڑے کازز ہیں. ایک تو ہے کلائمیٹ چینج، جس نے موسموں کی ترتیب کو بدل دیا، ڈسٹرب کر دیا اور ان کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل کر دیا. یہ ایک حصہ ہے. جو دوسرا کاز ہے وہ ہے ہمارے اسٹرکچرل پرابلمس. تھوڑی دیر پہلے میں اگر بات کر رہا تھا کہ اگر ہم دریا کے اوپر یا اس کے اندر ہوٹل نہ بنائیں، ہم لو لائنگ ایریاز میں گھروں کو نہ بنانے کی اجازت دیں، ہم جو نالے ہیں، دریا ہیں، ان کو کاٹ کے ان کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کی اجازت نہ دیں، جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی ہمارا نقصان بہت زیادہ بڑھتا جائے گا. اگر ہم کلائمیٹ چینج کے 2 بڑی کیٹیگریز کی بات کریں جس پہ ایکشنز جو ہیں کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایکشنز، ان میں ایک ہے میٹیگیشن، ایک ایڈیپٹیشن. اچھا سر، اس پہ آنے سے پہلے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب، پھر آپ سوال کیجیے گا. پاکستان کو اگر ہم پچھلے چند سالوں کو سامنے رکھیں، مثلا 2022 کی آپ نے مثال دی، 2022، 2024، 2025، کلائمیٹ چینج نے ہمارا لاس کتنا کیا ہے سر؟ جی، صرف اگر ہم 2022 کی ہی بات کریں تو یہ تقریباً 30 بلین کا جو $30 بلین کا نقصان ہے. پھر اگر ہر سال اگر دیکھا جائے تو ہمیں لاکھوں ڈالرز کا، اگر ہم ڈالرز کی بات کریں تو نقصان ہو رہا ہے. اس کو ایسٹیمیٹ کرنے میں تو ٹائم لگے گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ مجھے لگتا ہے ایک بالکل رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 40 سے 50 بلین ڈالرز کا تو ہو چکا ہوگا اگر ہم 2022 کو شامل کریں. اچھا یہ بتائیں، لیکن یہ جو فلیش فلڈز اب آئیں گے، ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کو اب کیسے اس کے افیکٹ سے کیسے بچیں؟ ہم کیا پالیسی اور ریگولیشن میں کوئی چینجز لائیں؟ کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ گیلانی صاحب، انتہائی اہم ترین سوال ہے آپ کا. ہمارے پاس پالیسیز آلریڈی موجود ہیں. پاکستان نے 2 سال پہلے نیشنل ایڈیپٹیشن پلان بنایا 2023 میں. 2022 میں خیبر پختونخوا حکومت نے کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی پروونسز کی. کیا آپ یقین کریں گے اگر ان پالیسیز پہ پراپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو سوات کا سانحہ نہ ہوتا؟ کیوں؟ جو بھی ریسنٹلی ہوا، جی، سوات لوگ درمیان میں جس میں سیالکوٹ کی ایک فیملی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے ڈوب گئے. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فلیش فلڈز اور جو اپ لینڈ ایریاز ہیں وہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کمیونٹی کو ملا کے کیسے ایک رسک مینجمنٹ سسٹم قائم کرنا ہے، کیسے جو چیزیں غلط تعمیر ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہے. اس پہ کچھ عمل ہوا تھا سر؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر عمل ہوتا تو یہ سانحہ تو بتا رہا ہے کہ عمل نہیں ہوا، باقی شاید کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی. بس سوات ہی نہیں، باقی اربن ایریاز میں بھی جہاں پہ دیکھیں ایریاز ہیں جہاں پہ فلیش فلڈز آنے ہیں، پانی کا راستہ ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بالکل. دیکھیں جہاں کچھ چیزیں کی ہوئی اچھی مثالیں بھی. دیکھیں 2010 میں جو علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے ناردرن پاکستان میں، نوشہرہ ان میں سے ایک تھا. میں نے بھی وزٹ کیا وہاں، اس وقت دیکھا. اس کے بعد نوشہرہ کے گرد ایک تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر میں ایک وہ وال قائم کی گئی،
अर्थ की, एक वो रुकावट कायम की थी। अच्छा, एक बंद बांधा गया है, जी, बंद, एक किस्म का बंद बांधा जनाब। 2022 का जो फ्लड आया उसमें इतना जो नौशहरा था वो काफ़ी हद तक बचत हो गई उसकी वजह से। ज़बरदस्त। तो जितना अगर हम काम करेंगे उनके रिजल्ट आते हैं। ज़रूरत इस बात की है हमें स्ट्रेटेजिकली देख के, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, इमदाद उस तरह नहीं मिल रही जितना मिलनी चाहिए, हम स्ट्रेटेजिकली जब चीज़ों को लगाएं और वक्त पे लगाएंगे तो हम इसके नुकसान से इससे पहले कि आप मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात करें, मुझे एक और इस पे ये जो अब एक तो ये हो रहा है कि हम नुकसानात से कैसे बचें, एक दूसरा पहलू ये भी है, ये जो पानी आ रहा है ये इसकी वाटर मैनेजमेंट के लिए भी क्या प्लान है हमारा, वो भी हमें कोई प्लान नहीं नज़र आते बदकिस्मती से। जी, बहुत ही, क्योंकि ये पानी इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए कहीं ना किसी सूरत में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कहीं और पे, वाटर स्टोरेज के लिए। जी जी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब हम चूँकि फ्लैश फ्लड की ही बात कर रहे थे, जो ज़्यादातर सिटीज़ में या अपलैंड एरियाज़ पे ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे अगर हम पानी को कंजर्व करने के प्रोग्राम शुरू करें, जी कुछ मौजूद भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, और अगर हम कम्युनिटी लेवल पे उनको प्रमोट करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, आप यकीन करें। अच्छा, अभी तो हम बारिशों की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले जो हमारा विंटर सीजन गुजरा है उसमें हमारे मुल्क में तकरीबन 50% बारिशें कम हुई हैं। अगर हम आज़ाद कश्मीर को देखें तो वहाँ तकरीबन 50% बारिशें कम हुई हैं, और इन बारिशों से पहले लोग बुरी तरह से पानी की कमी का शिकार रेनफेड एरियाज में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। बिल्कुल, अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी ऐसी जगह मौजूद होती हैं जहाँ हम छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं। जब वो तालाब बनाएंगे पानी वहाँ रुकेगा तो वो पानी सीप करेगा, अंडरग्राउंड वाटर आपको बेहतर मिलेगा और जो जानवर है उनकी रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी होगी। एक तो ये हिस्सा है, और फिर आप फिल्टर लगा के साफ कर सकते हैं जी उस पानी जी, बिल्कुल, को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल। कर सकते अब कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो हो भी रही हैं, जिस तरह बहुत से इलाकों में मैं देख रहा हूँ जहाँ पे लोगों ने अपने जो छत हैं, खासकर वो टीन वाले छत जो होते हैं, वहाँ पे पानी कंजर्व करने के तरीके के, आप यकीन करें मैं एक घर में गया और उनके पास एक बहुत बड़ी टैंकी, मेरे ख्याल में अच्छी खासी बड़ी टैंकी थी। मैंने कहा ये भरने में कितना टाइम लगा बारिश में? उन्होंने कहा 15 मिनट लगे सिर्फ। और मैंने कहा ये पानी इस्तेमाल कितना अरसा होता है? कहते हैं 2-3 महीने इस्तेमाल हो जाते हैं वो इसको टॉयलेट में। तो मतलब अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। ये अहम चीज़ है कि जब हुकूमती सतह पे इन पे पॉलिसीज़ पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए, पॉलिसीज़ मौजूद हैं, अगर इन पे अमल दरामद एक ख़ास तरीके से होना शुरू हो जाए तो हम बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। इसकी अवेयरनेस की मेरे ख्याल बड़ी ज़रूरत है। अभी रिसेंटली इत्तेफाक से मैं बीच में जिक्र आ गया तो एक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है लाहौर, जी हाँ जी, उनके साथ हम रिसेंटली गए, ये वाटर मैनेजमेंट में बड़ा वो काम कर रहे हैं छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पे ज़रूरत है कि कैसे पानी को हम रिजर्व रखें और उसको मैनेज करें, क्योंकि ये असल चीज़ पॉलिसी यही है, देखें कि हमने इस पानी को कैसे इस्तेमाल करना है और नुकसान से कैसे बचना है। पानी तो हम नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जिस पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपको पता है कि एक क्लाइमेट फाइनेंस की हमने IMF से RSF भी हासिल कर ली है। उसके तहत हमने एक कार्बन लेवी लगाई ₹2.5, और उसके साथ साथ एक व्हीकल के ऊपर भी एडॉप्टेशन की लेवी जो है वो 1% और 2% ऑफ टोटल कॉस्ट वो भी लगा दी है। आप ये बताएं कि इस बजट में हमारा जो क्लाइमेट के हवाले से ओवरऑल फंड एलोकेशन है उसको ज़रा आप एनालाइज कीजिए कि और उसकी जो IMF का प्रोग्राम है उसके तनाज़र में कीजिए और उस पर ज़रूर बताइए कि क्या सफिशेंट एलोकेशन है और हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें मिटिगेशन और अडॉप्टेशन दोनों हो सके। तरजीहात हमारी क्या नज़र आती हैं? बहुत बहुत अहम सवाल है। एक और देखें, इससे पहले मैं ज़रा मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे बात कर लूँ चूँकि वो फिर रिलेट करना आसान हो जाएगा आपका सवाल। देखिए, मिटिगेशन ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के कॉज को, जो उसको पैदा करने वाले मामलात हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें, जिसका मतलब है कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, हम कोयले का इस्तेमाल कम करें, हम गैस का इस्तेमाल कम करें, डीजल का इस्तेमाल कम करें और दरख्त की कटाई के सिलसिले को रोकें। ये बहुत सी तरीके हैं जो मिटिगेशन में आते हैं।
ایڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ ہم پہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، بارشیں ہیں، سیلاب ہے، خشک سالی ہے، ہیٹ ویوز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے جو ہمیں نہ صرف سروائیو کر سکے بلکہ ہم ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہو سکیں. ایڈیپٹیشن کا مراد یہ. اب اگر پاکستان کو دیکھیں تو پورے دنیا میں پاکستان کا گرین ہاؤس گیسز میں کنٹریبیوشن تقریباً 1% سے بھی کم. امیشنز میں ہماری امیشن ہے جو گرین ہاؤس گیسز جن کو میں زہریلی گیسیں بھی کہتا ہوں، ان میں پاکستان کا اخراج جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ان کو کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے فیوچر کی طرف گروتھ کرنی. جو فیوچر ایک اکانومی ہے وہ گرین اکانومی ہے، اس پہ اس میں فوکس کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کلائمیٹ چینج کے اثرات کو روکنے اور ان کو مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان دنیا کے مطلب کنٹریبیوشن میں تو بہت نیچے ہے، لیکن ہاں مسائل کے ٹاپ پہ ہے، افیکٹ سب سے زیادہ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم ان مسائل سے کیسے بچ سکیں جو ایڈیپٹیشن کے اندر آتے ہیں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیپٹیشن پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اب آپ نے جو بجٹ کی بات کی، بجٹ میں جو نیشنل بجٹ ہے مجھے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. پاکستان نے میٹیگیشن اور ایڈیپٹیشن دونوں کو ملا کے تقریباً 488 بلین کے قریب، 400 یا 600 400 اب مجھے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں میں ہمیں 688 تقریباً 688 بلین کے قریب بجٹ رکھا ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ 87% جو ایلوکیشن ہے وہ میٹیگیشن پہ ہے، اور ایڈیپٹیشن جو ہمیں نقصانات سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے وہ صرف 13%. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو کاربن لیوی کی بات کی اس میں آبجیکٹو جو ظاہر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاربن ایمیشن کو کم کریں. اگر اپروچ دیکھی جائے تو اچھی ہے، لیکن ذرا اس کو ہم ادھر ادھر ہو کے دیکھ لیتے ہیں کہ اور پاسبلٹیز کیا تھیں. پیٹرول میں پاکستان پیٹرول میں جو سب سے زیادہ گیس کا اخراج ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ کی اخراج میں پاکستان دنیا میں 156ویں نمبر پر ہے. کیونکہ ہم ٹاپ پہ نہیں ہیں، بالکل نیچے ہیں کہیں. اچھا، اس کے اگینسٹ ایک اور گرین ہاؤس گیس ہے جس کو میتھین کہتے ہیں، جی، اس میں پاکستان ٹاپ 10 میں. دیکھیں، اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنا ہے، دنیا پہ اچھا امپیکٹ ڈالنا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ذرا میتھین میں کمی کر دیں، چونکہ وہ ہم جتنا کم کریں گے دنیا پہ امپیکٹ زیادہ ہوگا، کاز میٹیگیشن میں بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. اچھا، میتھین میں جو ایک سیکنڈ نمبر پہ بڑا سورس ہے پاکستان میں وہ ہے فیوجیٹیو ایمیشنز. فیوجیٹیو ایمیشنز وہ ہیں جو ہمارے پیٹرولیم انڈسٹری، گیس انڈسٹری میں لیکیج ہوتی ہے. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو میئرز لے کے ان کمپنیوں سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ان لیکیجز کو کنٹرول کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم میٹیگیشن میں ایک تو بڑا کردار ادا کر رہے ہوں گے، دوسرا عام آدمی کو اس کا ریگریسو امپیکٹ نہیں ہوگا. پیٹرول آپ سب کو مجھ سے بہتر پتا ہے تقریباً 50% پیٹرول جو ہے وہ بائک والے استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو جتنی لیویز لگتی جائیں گی اس میں سب سے زیادہ متاثر غریب لوگوں کے ہونے کے چانس ہے، مہنگائی بڑھنے کے چانس ہے. تو اگر یہاں کرتے ہماری انڈسٹری زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے، اور پھر آپ کے لائن ڈسٹریبیوشن لاسز بھی تو کم جی ہوں گے. بالکل. اچھا، اس میں آپ جو مجھے سمجھ آئی ہے، اگر گیسز کی بات کریں آپ تو آپ یو ایف جی کی بات کر رہے ہیں، ان اکاؤنٹڈ فار گیس لیکیج بیسیکلی. نہیں جو جی یہ وہ ہیں جو جب آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو لیکیج وہی یو ایف جی سر وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر جو گیس کی کمپنیز ہیں یا یہ جو پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کوئی لیوی یا اس طرح کی ان کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ تمام کنزیومرز پہ لگا دیں. جی اور اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ان پہ پریشر ہوگا کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوں، جو لاسز ہو رہے ہیں وہ ان کے بھی کم ہوں گے، ان کے لیے بھی بہتری ہے، ماحول کے لیے بھی بہتری ہے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ مزید مہنگائی سے اس پہ سر ضرور بات کریں. آپ نے کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے مصدق ملک صاحب، ان کے سامنے کبھی اس طرح کی کوئی پروپوزل رکھی ہے آپ نے؟ جی میرا اتفاق سے ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا.
جب موقع ملا تو میں ضرور ان کے سامنے. کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ، لیکن اس میں یہ بھی بتائیں کہ اس سے ریونیو کتنا آئے گا؟ جی اس کو تو یہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں نا، اگر سیکنڈ نمبر پہ ایمیشن ہو رہی ہے تو اس کا، اور پاکستان میتھین میں ٹاپ میں سے ہے، تو یہ ایک اچھا خاصا، مطلب اس کو کہتے ہیں آپ پروگریسو ٹیکسیشن، کہ آپ کا پروگریس ہو رہا ہوگا آپ کی انڈسٹری. اور میں آپ سے ذکر کروں، ہم کاپس پہ جاتے ہیں جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کی، آپ یقین کریں تیونیسیا جیسا ملک، بہت بڑا ملک نہیں ہے، تیونس، ان کے مجھے جا کے وہاں پہ سیمینار پہ کسی نے بلایا، وہاں جا کے مجھے شامل ہونے کا موقع ملا. وہ ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے لیکیجز کو کم کیسے کرنا ہے. وہ ان ٹیکنالوجیز پہ وہ سیمینار کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے لیکیجز کو کیسے کم کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو بھی ان طرف بھی آگے. میرے خیال ہے وہی بات کہ میں اگر 2 منٹ اجازت دیں تو ایڈ کر لوں، پھر آپ کنکلوڈ کروا لیجیے گا. کہ اپروچز ڈفرینٹ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ملک کی. 2 چیزیں آپ نے بیان کی جو میرے لیے ٹیک اوے ہے اور سرپرائزنگ ہے، لیکن بہت عام ہے پاکستان میں. ایک جو آپ نے میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کی بات کی، کہ دیکھیں وہ پریونٹیو کی بجائے آپ وہ بعد والے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ امپریشن یہی ہے کہ اس میں پیسہ ہے اور پیسہ لگے گا، وہ آپ کی بیوروکریسی کی، انتظامیہ کی، حکومتوں کے ذریعے لگے گا، اور اس میں الیجڈلی ہیر پھیر ہوگا، جو ایک بیڈ امپریشن ہے اس سوسائٹی کا اور اس ملک کا. دوسری بات یہ جو ہم لیوی والی بات کر رہے تھے اور آپ میتھین کی بات کر رہے تھے، کمپنیز پہ پبلک کو ہر جگہ پہ ہم نے پبلک پہ وزن ڈالنا ہے. بھائی ہر قسم کی ٹیکسز پبلک ہی دے، بھائی کمپنیز کیوں نہ دے؟ تو یہ ہماری اپروچ ایک تو اینٹی پبلک ہے، اینٹی پیپل ہے بدقسمتی سے، اور ایک نان پریونٹیو ہے. ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ بعد میں پیسے لگ جائیں نقصان پہ ہم اس طرف چلے جائیں. جی اچھا، اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں. ایک اس بجٹ میں اچھی چیزیں بھی ہیں. اچھی چیزیں یہ ہیں کہ جو گرین بانڈ ہے اس کا اجرا ہے. اس کے علاوہ ٹیگنگ کی گئی ہے، بجٹ ٹیگنگ کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کون سے پروجیکٹس ہیں، وہ بھی ایک اچھا قدم ہے. پھر میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن پہ الگ الگ ایلوکیشن کی گئی ہے، اگرچہ کہ اس میں ڈفرینس ہے، اس میں وہ اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی، ایلوکیشن اڈیپٹیشن پہ زیادہ رکھی جا سکتی، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ اپروچ کہیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈیزاسٹر والے بجٹ میں بھی جو پریونٹیو میئرز ہیں ان میں تقریباً 30% بجٹ کم ہوا ہے. اچھا. اور جو ڈیزاسٹر کے بعد والا بجٹ ہے وہ 150% بڑھ گیا. تو جو کہتے ہیں پریونشن، یہ آپ اس پہ مجھے نہیں پتا ہنسنا ہے کہ رونا ہے. ہاں دیکھیں، پریونشن از بیٹر دین کیور. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ $1 ایڈیپٹیشن پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ اس سے $10 کا فائدہ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پالیسی بھی شاید ڈاکٹروں نے بنائی ہے، ہسپتال زیادہ کھول لو، مریض بہت داخل کرو. اچھا سر، ایک چیز پہ میں آپ کے ساتھ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے سر، پاکستان میں بڑی پینٹس ہے. یہ ہم اس کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی انتہائی اہم سوال. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیونکہ جتنے سوال اچھے ہوتے ہیں اتنا آپ کا بھی ذہن پھر بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ انٹرنیشنل امداد نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. اس لیے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کو کریٹ نہیں کیا، ترقی یافتہ ملکوں نے اس کو کریٹ کیا. اسی کی بنیاد پہ ترقی حاصل کی، دنیا پہ حکومتیں کر رہے ہیں، اپنے اکانومیز کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اور ہم جو ہیں ہم متاثرین میں نمبر 1 ہیں. تو یہ ہمارا حق ہے اور اس کو ایگری کیا گیا ہے ایک حد تک انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج نیگوزیشن میں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں. اب جو چیلنج ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل پیسے جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں دیے جا رہے. ایک اچھا، اب لیکن متاثرین ممالک بہت زیادہ ہیں. اب انٹرنیشنل فنڈنگ کم ہے، وچ مینس کمپٹیشن زیادہ ہوگا. اچھا، جب کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو ہمیں اپنے پروجیکٹ انتہائی کٹنگ ایج بنانے پڑیں گے. ہمیں اپنے پروجیکٹ بہت اچھے بنانے پڑیں گے. اچھا، ابھی پاکستان میں کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ مجھے 2-3 پتہ ہیں. ریچارج پاکستان ہے، ریچارج پاکستان ہے، وہ انڈس لیونگ انڈس پروجیکٹس ہیں، اس طرح کے اور بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں. ایک تو بیچارہ رہ گیا گرین پاکستان.
جی اچھا اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, ٹریننگز کرواتا ہوں. میں ایک جگہ ٹریننگ کروا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہمیں پروجیکٹ بنانے بھی اچھے بنیں گے اور پروجیکٹ کرنے بھی اچھے, ایگزیکیوشن بھی اچھی, ایگزیکیوشن دیکھیں اگر ہم ایگزیکیوشن اچھی نہیں کریں گے, چونکہ اب انٹرنیشنل چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ نے کتنے پروجیکٹ ڈیلیور کیے. اور یہ چیز, اور سر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ پہلے فرما رہے تھے, ان کے سوال کا جواب اس میں بھی ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں, میٹیگیشن اڈاپٹیشن کی پرسنٹیج, جی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ڈیزاسٹر کی پرسنٹیج دیکھ لیں, وہ یہ بھی سوچتے ہیں بھائی آپ کرو گے کیا ہے. ہاں وہ ہمیں کلیئر کرنی پڑیں گی. پھر اپنے سسٹمز کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. وہ سسٹمز کیا ہیں؟ پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم, فائنینشیل سسٹم جو ان کی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے برابر سنکرونائز کر کے. اچھا اب اس میں اور چیز ہے, آپ اگر دیکھیں, آپ اگر کوئی اسٹڈی کریں گے پاکستان میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, خاص کر جو سرکار کی اس میں آتی ہے, اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے پروجیکٹس بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو وقت پہ کمپلیٹ ہو جائیں. ہمارے پروجیکٹس لمبے چلتے ہیں. جو جتنا میں نے معلومات حاصل کی ہیں, 2 فیکٹرز ایسے ہیں جو پروجیکٹ کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ان میں نمبر 1 ہے پولیٹیکل ول. اگر آپ کے چیف منسٹر, اگر آپ کے پرائم منسٹر کی جہاں پہ فوکس ہے اور وہ ان کو پش کر رہے ہیں, وہاں ٹائم پہ تو ہوگا. لیکن جہاں پہ وہ, اور ظاہر ہے ایک چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہر پروجیکٹ کو خود نہیں دیکھ سکتا, اس لیے ہمیں سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں جتنا ہم بہتر کریں گے, ہم بینکیبل پروجیکٹس بنا سکیں گے, ہم اپنی ہسٹری دکھا سکیں گے اور پروجیکٹ حاصل کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے. کتنی فنڈنگ ابھی ہے سر, اور کتنی بڑھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان, اچھا یہ جو فنڈنگ ہے, اس میں ایک اور ایسپیکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم فنڈنگ کی بات کریں, چونکہ جیسے کہ ہمارا حق ہے, حق آپ کو واپس قرض کی صورت میں نہیں ملتا. یہ جو فنڈنگ آ رہی ہے اس میں ایک بڑا پورشن قرض والا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم گرانٹس پہ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں گرانٹس نہیں ہے وہاں پھر سافٹ لون لینا مجبوری ہے. لیکن گرانٹس, اچھا اس کی ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ہمیں نیشنلی تو اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اڈیپٹیشن پہ فوکس کریں, جہاں میٹیگیشن ضروری ہے وہ بھی کریں. لیکن انٹرنیشنلی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انٹرنیشنلی, اور آگے چند مہینوں بعد COP30 آ رہی ہے برازیل میں, انٹرنیشنلی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم باقی ممالک کے ساتھ مل کے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں پراپر اپنا حصہ ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے. تو ایک تو یہ فائنینس کا بات ہے. مجھے ڈپلومیٹک لیول پہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی, COP30 کی بات آپ کر رہے ہیں سر. کن کن ممالک کے ساتھ ہمیں ڈپلومیٹکلی ایک پوری لابینگ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. بہت سے ممالک ہیں جو اس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, جیسے بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, پھر ہے اسمال آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹس ہیں, SIDS. یہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور یہ آلریڈی ڈوب رہے ہیں پیسیفک میں خاص کر. ان کے ساتھ مل کے ہمیں لابی کرنی چاہیے, اور اس میں مختلف طریقوں سے جو امیر ترین ملک ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن پہلے سے ہی کر دینی چاہیے. اس میں لیڈ لینی چاہیے. لیڈ اس لیے لینی چاہیے کہ ہم متاثرین میں نمبر 1 ہیں, ہمارا حق سب سے زیادہ بنتا ہے. ہم کچھ کر رہے ہیں ویسے اس حوالے سے؟ دیکھیں آخری سوال جو ہم نے 2022 میں دیکھا, ہم نے کیا, ہم نے حاصل کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں. اس میں پاکستان, وہ ایک تو فلڈ بھی تھے, بہت بڑا پش فیکٹر بھی تھا ہمارے پاس, لیکن پھر ہم نے کیپٹلائز بھی کیا. ہماری لیڈرشپ نے پوری دنیا کو G77 کے ساتھ مل کے ڈیمانڈ کی, اور وہ فنڈ جس کو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کہتے ہیں, وہ جو 31 سال سے ڈیمانڈ ہونے کے باوجود نیگوسیشن کے ٹیبل پہ نہیں آ رہا تھا, وہ نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آ گیا. وہ الگ بات ہے, وہ اس طرح سے ہم حاصل نہیں کر پائے, لیکن ہائی لائٹ تو کر سکے. اور اس بالکل ہم مطلب ایک کامیابی ہے, چونکہ جب ہم انٹرنیشنل نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں وہ بہت سلو پروگریس, سلو لینتھی ٹائم ٹیکنگ. اسی لیے ہم نے وہاں بھی فوکس کرنا ہے, ہر طرح سے انرجی لگانی ہے, لیکن نیشنلی بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس میں 2 پوائنٹ اگر میں ان سارے کو کہاں کیا چیزیں کریں ایسے کہ بہتری کی طرف راستہ. پوچھنے بھی لگا تھا کہ اس کو کیسے ہمارے لیے چیلنج کیا ہے, اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. دیکھیں
میں یہ سمجھتا ہوں دس از این ایرا آف کلائمیٹ گورننس. یس. اور اب گڈ گورننس بھی جو ہے وہ کلائمیٹ گورننس کے اندر مرج ہو رہی ہے. یس. اچھا, اور اس میں کیا ہے, آپ کو پریونٹیو میئرز زیادہ لینے پڑیں گے. آپ کو حادثے سے بعد ایکٹیو نہیں ہونا, آپ نے اس کو پہلے ایکٹیو ہونا ہے, اس کو بچانا ہے. ایک تو یہ. اچھا, اس کے لیے کیا چیزیں ضرورت, ایک تو جتنی ہماری پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف اب فوکس ہو جائے. جس طرح میں نے کہا, اگر نیشنل اڈیپٹیشن پلان اور باقی جو چیزیں ہو رہی ہوتی تو ہم بہت چیزیں نقصان بچا سکتے تھے. سیکنڈ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم ہے, کیپیسٹی نہیں. ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمارے منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں ہے, این ڈی ایم اے میں ہے, لیکن کیا پروونسز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے اس طرح سے نہیں ہے. ایک تو کیپیسٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, اور کیپیسٹی پہ فوکس صرف ٹریننگ نہیں, ٹریننگ پلس ایکشن, کہ آپ نے واپس جا کے کل جو کام کرنا ہے اس میں کیسے اس کو شامل کرنا ہے. اس کو تیسری بات جو ہے کہ جو پیسوں کی بات ہے, ہمیں اپنے بجٹ, اپنے محکموں کے تمام محکموں کے معاملے میں کلائمیٹ چینج کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں, آج ہم نے ہیلتھ کی بات نہیں کر سکے, ظاہر ہے پروجیکٹ کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کا پورا, کلائمیٹ چینج اور ایجوکیشن کا پورا الگ سلسلہ ہے, تو ان کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں, گورننس تو ہر جگہ پہ جتنا بجٹ ہے اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کو انٹیگریٹ کرتے جائیں تو ہم بڑے مسائل سے بہتر طور پر. میرا خیال ہے اٹس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. نہیں, ہر جگہ کے لیے یہ ہے, اس کو ہمیں اسی اہمیت سے دیکھنا ہے. جی, بدقسمتی سے مجھے یہ نظر آتا ہے جرنلسٹ کہ وہ شاید ابھی وہ ویژن ہی نہیں بن رہا, اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی کہ یہ کتنا اہم ایشو ہے بھائی آپ کی زندگی اور موت کے لیے, زندہ رہنے کے لیے. تو اس کو اس انداز سے ہمیں اہمیت دینی ہوگی. اور میرا خیال جب ایک بات جو آخری اگر مجھے اجازت دے دیں وہ یہ ہے سر, اب پاپولیشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہے کلائمیٹ کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پاپولیشن, اس کا مطلب ہے جتنی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اتنے ہمیں اڈیپٹیشن میئر زیادہ کرنے پڑتے ہیں. ہمارے پاس اپنے بجٹ کی کمی ہے, ہمارے پاس وہ باہر سے آنے والی بجٹ کی کمی ہے, تو چیلنج بڑھتے جائیں گے. تو پاپولیشن کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو جیسے پہلے میں نے بات کی کلائمیٹ چینج یا اس کے امپیکٹ کے دو بڑے کازز میں کیٹیگرائز کروں گا. ایک تو ہے جو کلائمیٹ چینج کا ٹیکنیکل کاز ہے, اور ایک جو ہے کہ اس کی پریپریشن یا ہمارے اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں. یہ دونوں مل کے پھر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, پاپولیشن کا کلائمیٹ چینج کے کاز میں تعلق نہیں ہے, ورنہ ہم لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں, ہم نہیں ہیں. کلائمیٹ چینج کو کریٹ کرنے میں جنہوں نے فوسل فیول کی بیس پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وہ لوگ ذمہ دار ہیں. ہم متاثرین میں ہیں. جتنی پاپولیشن زیادہ ہوگی اتنی ہماری تیاری کم ہوگی, اتنے ہمارے ریسورسز زیادہ لگیں گے, لہٰذا ہمیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آفتاب عالم صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا اور بڑا مزہ آیا. چونکہ یہ جو ریسنٹ کانٹیکسٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد کیپٹل کے اندر جس طرح سے گاڑیاں بہتی ہوئی گیریزن سٹی میں بھی نظر آ رہی ہیں, پنڈی میں بھی, اور جس طرح سے یہ جو اپنا بیریا ٹاؤن کے اندر ہم نے دیکھا ہے. بیریا ٹاؤن کے تو یار بس کریں گے, بیریا ٹاؤن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بالکل دریا کے راستے میں نہ کریں, ان کا نام ہی بیریا ٹاؤن ہے تو یار اب کیوں نہ پانی وہاں ہے. نہیں, ویسے وہاں پہ ڈی ایچ اے بھی ہے, ان کا نام ہی باہر سے ہے, بیریا ٹاؤن. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہم اگر نیچر کو کے سامنے آئیں گے تو نیچر ہمیں بہا کر لے جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری میرا خیال ہے ٹیک اوے ناظرین کو, لوگ ظاہر ہے اور بھی پڑھے لکھے ویورز بھی ہیں, کہ دو چیزیں جو ہے کہ اس کو ہمیں ایز اے فیشن یا اسٹیٹمنٹ نہیں لینا کلائمیٹ چینج کو, کہ یہ اس میں بڑی فنڈنگ ہے, یہ ضرورت ہے آپ کی بنیادی. اب اس کو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے. اور آخری چیز جو انہوں نے بتائی کہ میٹیگیشن, اڈیپٹیشن, ڈیزاسٹر, یہ جو فنڈنگ کی ایلوکیشن ہے یہ ہماری ترجیحات بتاتی ہے. تو حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ ان چیزوں کو بھی ریوائز کریں تاکہ ان چیزوں میں بہتری صحیح طریقے سے آ سکے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس پروگرام کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.